वेलकम बैक। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं आइनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश कर दिया है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि आज मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करके बिल पेश कर लेते हैं, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने मामूल की कार्रवाई मुअत्तल कर दी। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं आइनी तरमीम का बिल पेश करते हुए कहा कि बिल पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी को पेश कर देते हैं। कमेटी अपना काम करेगी, हमें कोई जल्दी नहीं है। मुश्तरका कमेटी में कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान बैठते हैं। चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन से कहा कि कमेटी के इजलास में शरीक हूँ, बिल कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ के सुपुर्द कर देता। अपोजिशन रहनुमा अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना है 27वीं आइनी तरमीम आइन को मुतनाज़ा बना देगी। ये तरमीम आइन पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा पार्लियामेंट पाकिस्तान की नुमाइंदा नहीं है, तरमीम में पार्लियामेंट की हैसियत ख़त्म हो जाएगी। उनका कहना था कि किस चीज़ की जल्दी है, 2 दिन में तरमीम पर फैसला करने का क्यों कह रहे हैं। 1973 में जो आइन आया वो नए पाकिस्तान का था। 18वीं आइनी तरमीम पर इत्तेफाक राय बनाया। उन्होंने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम पर कैसे लोगों को उठाया गया, धमकी दी गई, पार्लियामेंट का मजाक उड़ाया गया। 26वीं आइनी तरमीम ने आइन को मुतनाज़ा बनाया था। मुस्लिम लीग वफ़ाक ने 27वीं आइनी तरमीम की हिमायत और कौमी मफाहिमत के लिए हुकूमत के साथ ताउन का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग वफ़ाक का आला सतही मुशावरती इजलास सीनियर नायब सदर चौधरी सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत हुआ। चौधरी सालिक हुसैन ने पार्लिमानी पार्टी की वज़ीर आज़म से मुलाकात पर पार्टी को एतमाद में लिया। इजलास में तारिक हसन, डॉक्टर अमजद, मुस्तफ़ा मलिक, फ़र्रुख खान और दीगर मरकजी रहनुमा शरीक थे। वाज़ेह रहे कि वफाकी काबीना ने 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी दे दी। काबीना की मंजूरी के बाद अब आइनी तरमीम सेनेट में पेश की जाएगी। अज़रबाईजान में मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बज़रिया वीडियो लिंक वफाकी काबीना के इजलास की सदारत की। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ, मुसद्दिक मलिक, राना सनाउल्लाह, रियाज हुसैन पीरज़ादा, ओन चौधरी, शिज़ा मनसब और कैसर अहमद शेख शरीक थे। इसके अलावा वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान भी वफाकी काबीना के इजलास में शरीक हुए। 27वीं तरमीम का मसवदा NTN न्यूज़ को मौसूल हो गया है, जिसके मुताबिक आर्मी चीफ के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा देने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जबकि सुप्रीम कोर्ट से आइनी इख्तियार वापस लेकर वफाकी आइनी अदालत के सुपुर्द किए जाएंगे। NTN न्यूज़ को मिलने वाले मुसवदे के मुताबिक 27वीं तरमीम में आइन के आर्टिकल 42 और 59 में तरमीम की जा रही है। इसके अलावा आइन के आर्टिकल 63 की क्लॉज 5 में लफ्ज़ सुप्रीम को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दील किया जा रहा है। 27वीं तरमीम के वफाकी आइनी अदालत के तहत क़याम की तजवीज़ है। वफाकी आइनी अदालत आइन की तशरीह और आइनी तनाज़ात के फ़ैसले करेगी। मुसवदे में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट से आइनी इख्तियारात वापस लेकर वफाक आइनी अदालत को दिए जाएंगे। आइन का आर्टिकल 184 ख़त्म कर दिया जाएगा। खुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म होगा। आइनी मुकदमात अब सुप्रीम कोर्ट नहीं वफाकी आइनी अदालत सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और अवामी मुकदमात की समाअत करेगी। मुजव्वज़ा मुसवदे के मुताबिक वफाकी आइनी अदालत में चीफ जस्टिस और चारों सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल मुकर्रर होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे की हैसियत महदूद की जाएगी। मुसवदे में सुप्रीम कोर्ट और आइनी अदालत के दरमियान इख्तियारात की तकसीम की तजवीज़ की गई है। आइनी अदालत के फैसले मुल्क की तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। 27वीं तरमीम के मुसवदे में फ़ौजी ढांचे में बड़ी तब्दीली तजवीज़ की गई है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म करके आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तजवीज़ दिया गया है। आइनी तरमीम के तहत फील्ड मार्शल और दीगर आला फ़ौजी ओहदों को ताहयात दर्जा हासिल होगा। 27वीं तरमीम के ज़रिए जजों की तकर्री का तरीक़ाकार भी बदला जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 27वीं आइनी तरमीम पर कायद मियां नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सब ने मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान का खैर मकदम किया और इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वफाक के सूबों के साथ रिश्ते की मजबूती और मुल्क के वसी मफाद में 27वीं आइनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की, जिसके लिए वजारत कानून इंसाफ, अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम लायके तहसीन है। उन्होंने कहा कि 27वीं आइनी तरमीम पर अपने कायद मियां नवाज शरीफ को एतमाद में लिया और उनसे इस पर रहनुमाई हासिल की, जिस पर उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया और उनकी रजामंदी पर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान बिलखुसूस बिलावल भुट्टो जरदारी, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अब्दुल अलीम खान,
خالد حسین مکسی اور چودھری صالح حسین کا شکر گزار ہوں جس سے ان کی جماعتوں کے وفود کے ہمراہ بذات خود مشاورت کی اور انہوں نے اس مسودے کی بھرپور تائید کی۔ انہوں نے بتایا کہ ایمل ولی خان، اعجاز الحق اور دیگر سیاسی رہنماؤں سے بھی مشاورت کی اور انہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے اعتماد میں لیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کی بدولت ملک کی سمت درست ہوئی۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا ہے آج کابینہ کے اجلاس میں بلدیاتی حکومتوں پر ایم کیو ایم کا بل زیر غور آیا۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے ایم کیو ایم کے بل کو نہ صرف منظور کیا بلکہ بھرپور سپورٹ کیا۔ یہ ایم کیو ایم کی بڑی کامیابی ہے۔ وفاقی وزیر کے مطابق وزیر قانون نے کہا 27ویں ترمیم کا بل جس کمیٹی میں جائے گا وہاں بلدیاتی بل پہلے سے موجود ہے، کوشش ہوگی اسے دیگر جماعتوں کی حمایت ملے۔ مصطفیٰ کمال نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون، مسلم لیگ قاف اور استحکام پاکستان پارٹی پہلے ہی حمایت کر چکے ہیں۔ آئین میں ترمیم کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ سے علیحدہ 2/3 ارکان کی حمایت درکار ہوتی ہے اور اس وقت آئینی ترمیم کے لیے سینٹ سے 64 اور قومی اسمبلی سے 224 ارکان کے ووٹ درکار ہوں گے۔ سینٹ پارٹی پوزیشن کے مطابق حکومتی بینچز پر اس وقت پیپلز پارٹی 26 سینیٹرز کے ساتھ سب سے بڑی جماعت ہے، جبکہ حکومتی بینچز پر مسلم لیگ نون کے 20، بلوچستان عوامی پارٹی کے 4 ارکان ہیں۔ حکومتی بینچز پر ایم کیو ایم پاکستان کے 3، نیشنل پارٹی کا 1 اور پاکستان مسلم لیگ قاف کا بھی 1 سینیٹر ہے۔ اس کے علاوہ حکومتی بینچز پر 3 آزاد سینیٹرز ہیں جن میں سینیٹر عبدالقریم، سینیٹر عبدالقادر اور محسن نقوی ہیں۔ 3 سینیٹرز انوار الحق کاکڑ، اسد قاسم اور سینیٹر فیصل وابڈا نہ حکومتی اور نہ ہی اپوزیشن بینچز پر بیٹھتے ہیں۔ یہ تینوں سینیٹرز حکومت کو ووٹ دیتے ہیں۔ اس طرح سینٹ میں حکومت کو 61 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ اپوزیشن بینچز پر ایک آزاد سینیٹر نسیمہ خان احسان بھی ہیں جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت کو ووٹ دیا تھا، جبکہ اپوزیشن بینچز پر اے این پی کے 3 سینیٹرز ہیں جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت کو ووٹ دیا تھا۔ اسی طرح سے حکومت کو 65 سینیٹرز کے ووٹ حاصل ہو سکتے ہیں۔ سینٹ میں اپوزیشن بینچز پر پی ٹی آئی کے 14 ارکان ہیں۔ اپوزیشن بینچز پر پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ 6 آزاد ارکان ہیں۔ ایک نو منتخب سینیٹر جلد حلف اٹھائیں گے، تاہم پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ایک آزاد رکن مراد سعید نے ابھی تک حلف اٹھانا ہے۔ اپوزیشن بینچز پر جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ساتھ مجلس وحدت المسلمین کا 1 اور سنی اتحاد کونسل کا 1 رکن موجود ہے۔ اسی طرح اپوزیشن بینچز پر 30 ارکان موجود ہیں جو ممکنہ طور پر آئینی ترمیم کی مخالفت کریں گے۔ یوم فتح کی تقریب میں شرکت کی دعوت میرے لیے باعث افتخار ہے۔ پاکستان کے عوام کی طرف سے آذربائیجان کے عوام اور حکومت کو مبارکباد دیتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آذری یوم فتح کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان، ترکی، آذربائیجان 3 ملک ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ تینوں برادر ملکوں نے متعدد بار اپنی دوستی اور یکجہتی کا ثبوت دیا ہے۔ مارکہ حق کی کامیابی کے جشن میں آذربائیجان کے دستے کی شرکت اہمیت کی حامل تھی۔ بھارتی جارحیت کے دوران بھرپور یکجہتی پر ترکی اور آذربائیجان کے مشکور ہیں۔ پاک افغان مذاکرات میں مکمل ڈیڈ لاک ہے۔ مذاکرات کے اگلے دور کا ابھی کوئی پروگرام نہیں۔ ہمارا خالی ہاتھ واپس آنا اس بات کی دلیل ہے۔ ثالثوں کو بھی اب افغانستان سے امید نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہا ترکیہ اور قطر کے شکر گزار ہیں، خلوص کے ساتھ ثالثوں کا کردار ادا کیا۔ ترکیہ اور قطر پاکستان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں۔ وزیر دفاع نے کہا افغان وفد کہہ رہا تھا ان کی بات کا زبانی اعتبار کیا جائے جس کی کوئی گنجائش نہیں۔ بین الاقوامی مذاکرات کے دوران کی گئی حتمی بات تحریری طور پر کی جاتی ہے۔ مذاکرات میں افغان وفد ہمارے موقف سے متفق تھا مگر لکھنے پر راضی نہیں تھا۔ اس وقت مذاکرات ختم ہو گئے ہیں، اب ثالثوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے۔ اگر افغان سرزمین سے کوئی کارروائی نہیں ہوتی تو ہمارے لیے سیز فائر قائم ہے۔ جب افغانستان کی طرف سے سیز فائر کی خلاف ورزی ہوئی تو ہم مؤثر جواب دیں گے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے پی ٹی آئی رہنماؤں اور دیگر کے خلاف 4 اکتوبر احتجاج کیس کی سماعت کی۔ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے خلاف تھانہ کوہسار میں مقدمہ درج ہے۔ دوران سماعت عدالت نے مسلسل عدم پیشی پر علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے علیمہ اور عظمیٰ خان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم جاری کیا اور سماعت 22 نومبر تک ملتوی کر دی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی رہائش گاہ پر پیپلز پارٹی کی سی ای سی کے ممبران کے اعزاز میں ظہرانہ تقریب میں پنجاب کے گورنر سلیم حیدر، پختونخوا کے فیصل کریم کنڈی، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور دیگر رہنما شامل تھے۔ ظہرانے کے دوران پارٹی کے تنظیمی امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ شرجیل میمن نے سندھ میں ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی اور کہا کہ پیپلز بس سروس، ای وی بس سروس اور سندھ پیپلز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن تھر کے توانائی اور ترقیاتی منصوبوں کا ذکر کیا۔
پارٹی رہنماؤں نے وفاقی روابط اور عوامی فلاح و بہبود کے ذریعے عوام کی خدمت کو سراہا اور کہا کہ وحدت اور جمہوریت کے استحکام کے لیے اپنا فعال کردار اور تعمیری کردار جاری رہے گا۔ ملاقات کے اختتام پر شرجیل میمن نے تمام رہنماؤں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا چیئرمین بلاول بھٹو کی قیادت میں پارٹی عوامی خدمت کے سفر کو بھرپور انداز میں آگے بڑھا رہی ہے۔ سندھ حکومت نے سندھ واٹر پالیسی 2023 کی رہنمائی میں نیا سندھ واٹر لانے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ وزیر آبپاشی جام خان شورو اور سیکرٹری آبپاشی نے اس حوالے سے ورلڈ بینک کے وفد سے ملاقات کی، جس میں مسٹر ہیکلے اور فرانسوسا اور مسٹر زیلام نیسکے شامل تھے۔ ملاقات میں سواد منصوبے اور نئے سندھ واٹر قانون کی تیاری میں پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر نذیر میمن، ایڈیشنل سیکرٹری اور دیگر افسران شریک ہوئے۔ ترجمان محکمہ آبپاشی کے مطابق افسران کی کمیٹی آئندہ ماہ تک قانونی مسودے کو حتمی شکل دے گی اور سندھ کابینہ اور اسمبلی سے منظوری لی جائے گی۔ وزیر آبپاشی کا کہنا تھا کہ نیا واٹر لا پانی کی منصفانہ تقسیم، بہتر انتظام اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے ایک سنگی میل ہوگا۔ نئے قانون کی تیاری IWRM کے اصولوں اور سندھ واٹر پالیسی 2023 کی رہنمائی میں بنائی جائے گی۔ ملاقات میں سندھ کے واٹر پلان کی تیاری اور HAI پروگرام کے ادارہ جاتی ڈھانچے پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ سندھ ہائی کورٹ میں کراچی چڑیا گھر سے مادہ ریچھ رانوں کی منتقلی کے معاملے پر اہم پیش رفت عدالت نے سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے صوبے بھر کے چڑیا گھروں کو مرحلہ وار ختم کرنے سے متعلق اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے ذیشان ملک سے۔ ذیشان، مزید کیا فیصلے ہوئے؟ جی بالکل، سندھ ہائی کورٹ میں کراچی چڑیا گھر سے مادہ ریچھ رانوں کی منتقلی کے معاملے میں تحریری حکم نامہ سامنے آیا ہے۔ عدالت نے ایک بڑا حکم جاری کر دیا ہے جس میں صوبہ بھر کے چڑیا گھروں کو مرحلہ وار جو ہے ختم کرنے کے لیے متعلق جو اعلیٰ سطحی کمیٹی ہے اس کے قیام کی جو منظوری ہے وہ دے دی ہے۔ عدالتی احکامات کے مطابق جو ہے رانوں کو اسلام آباد منتقل کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے درخواست کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے تمام جانوروں کی فلاح و بہبود کو شامل کیا ہے۔ عدالت نے چڑیا گھر کے مرحلہ وار خاتمے سے متعلق تجاویز بھی طلب کر لی ہیں۔ کنزرویٹو جنگلی حیات جاوید مہر نے اعلیٰ سطحی کمیٹی کی تشکیل کی تجویز دی ہے۔ تحریری حکم نامے میں اس بات کا بتایا گیا ہے کمیٹی میں میونسپل کمشنر، سیکرٹری جنگلی حیات، کنزرویٹو، سینئر ڈائریکٹر زو شامل ہوں گے۔ درخواست گزار ابو ارشد کاوسی، WWF کی ڈاکٹر عظما، ایڈوکیٹ نازیہ ہنجرا، زالے سرحدی، درخواست گزار جیوڈ ایلن پریرا کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ تحریری حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام نامزد افراد پر مشتمل جو ہے وہ کمیٹی قائم کی جائے۔ کمیٹی کو متعلقہ شعبے سے ماہرین کی معاونت حاصل کرنے کا بھی اختیار حاصل ہوگا۔ کمیٹی صوبہ بھر کے چڑیا گھروں کو دورہ کر کے بہتری کی تجاویز دے گی۔ کمیٹی چڑیا گھروں میں درپیش مسائل کی نشاندہی اور حل کے لیے قلیل المدت اقدامات بھی کرے گی۔ طویل المدت اقدامات کے تحت کمیٹی غیر مقامی جانوروں کو ان کے قدری ماحول میں بھیجنے سے متعلق سفارشات بھی تیار کرے گی۔ درخواست گزار کے وکیل نے معائنے کی رپورٹ میں میڈیکل مشینری خراب ہونے کی نشاندہی کی تھی۔ سینئر ڈائریکٹر زو نے فوری طور پر خراب مشینوں کو تبدیل کرنے کی یقین دہانی جو ہے وہ عدالت کو کروا دی ہے۔ سینئر ڈائریکٹر زو نے جانوروں کے علاج کے لیے ویٹرنری ڈاکٹر کو آؤٹ سورس کرنے کی بھی یقین دہانی کروا دی ہے۔ عدالت نے جو مقدمے کی سماعت ہے 21 نومبر تک ملتوی کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ذیشان، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سندھ ہائی کورٹ میں کراچی چڑیا گھر سے مادہ ریچھ کی منتقلی کے معاملے پر اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ عدالت نے سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے صوبے بھر کے چڑیا گھروں کو مرحلہ وار ختم کرنے سے متعلق اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ کمیٹی جائزہ لے گی کہ صوبے کے دیگر چڑیا گھروں میں کس طرح کی حالت ہے اور کراچی چڑیا گھر کی مستقبل کا بھی یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی۔ سندھ ہائی کورٹ میں کراچی چڑیا گھر سے مادہ ریچھ کی منتقلی کے معاملے پر یہ پیش رفت ہوئی ہے۔ عدالت نے سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے صوبے بھر کے چڑیا گھروں کو مرحلہ وار ختم کرنے سے متعلق ایک کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ۔ شہر قائد میں شہری اکتوبر کے مہینے میں بھی شاہراہوں پر لٹتے رہے، مگر لٹیرے قانون کے لیے کھلا چیلنج بنے رہے۔ گزشتہ ماہ جرائم کے کتنے واقعات ہوئے، اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عارف حبیب سے۔ عارف، بتائیے گا کیا اعداد و شمار ہیں جرائم کے؟ جی بالکل، دیکھیں ماہ اکتوبر میں بھی اسٹریٹ کرائم کے واقعات اور شہروں سے لوٹ مار کے واقعات سرعام ہوتے رہے اور کراچی میں اب تک جو اکتوبر کے مہینے ہیں 25 کے قریب جو گاڑیاں ہیں وہ چھینی گئی، جبکہ 153 گاڑیاں جو ہیں وہ چوریوں۔ اسی طرح موٹر سائیکلوں کی اگر ہم بات کریں تو شہروں سے 565 جو گاڑیاں موٹر سائیکل ہیں وہ
छीनी गए, जबकि 3,000 से ज्यादा जो मोटरसाइकिलें हैं वो चोरी हुई। शहरों से मोबाइल फोन छीने जाने की शरह इस महीने में 1600 से ज्यादा रही, कि तकरीबन एक अगवा बराए तावन में केस रिपोर्ट हुआ, 18 शहर में भत्ते की वारदात की जो रिपोर्ट्स हैं अब वो मंजर आम पे आई। जबकि अक्टूबर के महीने में जो सीपीएस की रिपोर्ट है जारी करदा, उसमें 48 अफराद के कत्ल होने का भी इंकशाफ हुआ है। ठीक है आरिफ, आपका कोयटा और खैबर में पेश आने वाले दो मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद जाँ बाग। कोयटा में कल्लात के इलाके में ग्रुपों में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बाग हुए। पुलिस का बताना है फायरिंग से बाज़ अफराद ज़ख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े के मुल्ज़िमान फ़रार हो गए। दूसरी जानिब खैबर में दस्ती बम फटने से 3 अफराद जाँ बाग हो गए। पुलिस का कहना है बम हुजरे में फटा, जिससे मुतल्लिक तहकीकात जारी हैं। शहर कायद में रेंजर्स और पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 6 मुल्जिमान गिरफ्तार, जबकि ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। तफसीलात आरिफ हबीब की रिपोर्ट में। रेंजर्स ने महमूदाबाद लकी स्टार में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए जाली असला लाइसेंस बनाने वाले गिरोह के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान के कब्जे से 177 असला लाइसेंस, 302 शनाख्ती कार्ड समेत मुख्तलिफ इदारों की स्टैंप्स वगैरह बरामद हुई। FI अमेरिकेशन और कमर्शियल ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में गैर कानूनी तौर पर बैनुल मुल्क जाने वाले 5 अफराद को ऑफलोड कर दिया। मुसाफिरों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से है। उधर दूसरी कार्रवाई में स्मगलिंग और हवाला उंडे से मुंसलिक 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। बल्दिया टाउन, खास बंदर, किमाड़ी और गुलशन मेमार में ट्रैफिक हादसा में 3 अफराद जाँ बाग हो गए, जबकि एक शख्स जख्मी हुआ। मकतूल की शनाख्त हनालाल, रामजी, मुनीब और कामरान के नामों से हुई। उधर गुलबर्ग में नामालूम गोली से बच्चे की मौत के सिलसिले में पुलिस ने मुल्जिम का खोज लगा लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम आरिफ शाह की जानिब से फायरिंग की गई थी, जिससे बच्चे की मौत वाक़ हुई। पुलिस ने मुल्जिम के दोस्त एजाज को भी अनाते जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। उधर मलिकगंज पुलिस ने शहरी को जख्मी करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने जाती रंजिश पर शहरी पर फायरिंग की थी। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।